أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین، اولاد کے اندر بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں، اور ان کی اچھی تربیت کرنا یہ والدین کا حق ہے کہ ان کی اچھی تربیت کریں۔ سب سے بہترین حق یہ ہے کہ ان کی اچھی اور اسلامی تربیت کریں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حقوق ہیں وہ بھی سارے والدین کو اپنی اولاد کے ادا کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچا لو، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ ہم دنیا میں آگ جلاتے ہیں تو لکڑیاں جلاتے ہیں یا گیس جلاتے ہیں، اور ادھر ایندھن یا پتھر ہوگا یا انسان ہوگا جس کو جلا کے کوئلہ بنا کے اس آگ کو بھڑکایا جائے۔ اس آگ سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اپنے اولاد کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو اور اپنے آپ کو بھی بچا لو۔ حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور اس سے اپنے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کبھی اس حدیث کو غور سے سنیں اور پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول نے جن لوگوں کو بیان کی اور راعی کا لفظ استعمال کیا، سمجھ یہ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو سمجھنے کے بعد اس کے مطابق گفتگو کرتے تھے۔ اصل میں عربی میں راعی کہتے ہیں بکریوں کے چرواہے، کیونکہ مکے اور مدینے کے اندر زیادہ تر کام بکریاں چرانے کا تھا۔ اللہ کے رسول بھی بکریاں چراتے رہے، اس لیے اللہ کے رسول نے ان کو مخاطب کر کے یہ لفظ استعمال کیا کہ یاد رکھنا تم میں سے ہر ایک اس سے سوال ہوگا اس کی رعایا کے بارے میں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے بارے میں فرمایا، الامام راع ومسئول عن رعیتہ والرجل راع مسئول عن رعیتہ راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، کہ ایک امام ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، گھر کا فرد ہے، سربراہ ہے، اس سے اس کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والدین قیامت کے دن اپنی اولاد کے متعلق اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا کہ بتاؤ تمہیں اولاد دی تھی، اس اولاد کو کس کام کے اوپر لگایا تھا، اس کو کن کاموں کے اوپر لگایا تھا۔ آج تو ہم یہی سمجھتے ہیں
کہ اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کو بڑا کر کے اسکول کی تعلیم دینے کے بعد اس کو مکان علیحدہ بنا کے اس کی شادی کر کے 5-6 سال اس کا خرچہ اٹھانے کے بعد اس کو کہو کہ آپ علیحدہ ہو جائیں بس۔ اور شاید یہ ہم سمجھتے ہیں اگر بیٹی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تعلیم دے دی ہے، تعلیم اس کی مکمل ہو گئی ہے، اس کی شادی کر دی ہے، اب وہ اپنے گھر والی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بیٹی ہوں تیری شادی کر دیتی ہوں تو آگے کر رہنا سانو تو کوئی گل نہیں کر، جبکہ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ آگے جا کے میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے شادی کے بعد بھی اپنی بیٹیوں کی زندگی کے اندر مداخلت کی ہے، جس حد تک مداخلت جائز ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بیٹی کو کہہ دیں کہ جناب جائیں، میں نے آپ کو جو ہے نا آج کے بعد آپ نے ہمارے گھر نہیں آنا، ٹھیک ہے، آپ کو حصہ دے دیا ہے جہیز کے ذریعے، ٹھیک ہے، ہم نے بیٹی کے گھر کا کبھی پانی نہیں پیا لیکن اس کی جائیداد ساری ہم ہڑپ کر جاتے ہیں۔ بیٹی کے گھر کے پانی کو حرام سمجھتے ہیں لیکن بیٹی کے گھر سے اس کی جو جائیداد ہے وہ بیٹوں کے حصے میں دیتے ہوئے کبھی نہیں سوچ آئی کہ یہ بھی حرام ہے۔ یہ ہماری تربیت کا مظہر بن چکا ہے اس وقت کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری تربیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں اگر زندگی میں کر کے گیا ہے اس کو اس کے پیچھے والے کرتے رہیں گے، اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اس میں سے ایک یہ ہے والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے اس کو قبر کے اندر بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ یہی تربیت اصل میں ہم نے اپنی اولاد کو دینی ہے، جس کو ہم بھول چکے ہیں، جس کو ہم ضائع کر چکے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ کے سامنے ہے۔ سماج پورا یہ آپ کے قریب ہی ہے، سدھو موسے والے کا ختم دینے والا تیار ہے۔ یہ ہماری تربیت ہے نا والدین کی، یہ ہماری تربیت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے بڑا مار کا مارا ہے، پولیس نے اس کو اٹھا لیا، مشہوری ہوگی اس کی۔ والدین ذرا یہ سوچے بیٹھ کے کہ کیا میری یہ تربیت ہے کہ ایک ہندو ایک سکھ اس کا ختم دینے کے لیے ایک مسلمان تیار ہے؟ شرم اور افسوس کا مقام ہے ہمارے، یہ ہماری تربیت ہے۔ اولادیں ضائع ہو چکی، کبھی نہیں پوچھا اولاد کہاں سے آ رہا ہے، بیٹا رات کو تو آیا کیوں آیا اتنی دیر سے، بیٹا تو دن کو کہاں رہا ہے، تیری مجلس کس کے ساتھ ہے، تیری دوستی کس کے ساتھ ہے۔ کوئی گل نہیں، منڈا جوان ہو گیا، اپنے اچھے برے دی اچھی تمیز رکھ رہا ہے، کوئی گل نہیں، کر لیں دو خیر۔ ایک یہ ہمارے جو کزن سسٹم ہے اس نے ساری ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی ہمارے معاشرے کی۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کبھی کہ اولاد سے پوچھ لے بیٹا تیرے موبائل میں کیا ہے، تو اپنا موبائل تو چیک کروا، کون سے ایسے لاگ کے جو بیٹے نے لگائے ہوئے ہیں باپ کھول نہیں سکتا، چیک نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں چیک کر سکتا؟ وہ باپ اس نے 25 سال تک اپنی اس اولاد کو پالا، آج وہ باپ اس کے لیے اجنبی ہو گیا، اس کے موبائل کے لیے وہ اجنبی ہو گیا۔ کیوں نہیں ہم نے اس کے اوپر توجہ دی؟ اگر ہم توجہ دیتے تو آج یہ حالات اس طرح کے نہ ہوتے۔ قاری صاحب کو نہ کہنا پڑتا ہے قاری صاحب دام تک کر دو، منڈا زیتی بڑی کرتا، گالی نہیں مانتا۔ یقین کرے 5-5 سال 4-4 سال کے بچے قاری صاحب دم کرتے ہیں، موبائل ہی نہیں چھوڑتا، افسوس کا مقام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ موبائل بڑا لگا، بڑا صحیح ہے جی، موبائل سارے چلا لیتے ہیں، کہہ دیتا ہے ایک لفظ نہیں ہوتا، بڑا صحیح ہے۔ جن کے بچے موبائل نہیں چلاتے کیا وہ بڑے نہیں ہوتے؟ یہ میرا بیٹا آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کبھی موبائل نہیں دیا اس کو نہیں پتا، صرف اتنا پتا ہے کہ کال کیسے سننی ہے، میں سویا ہوا ہوں، کال سننے کا طریقہ بتا دے گا کہ بابا سوئے ہوئے ہیں یا گھر میں نہیں ہے، مسجد گئے ہوئے ہیں، یہ بتا دے گا بس، اس کے علاوہ اس کو نہیں پتا موبائل کہاں سے چلتا ہے۔ کیوں نہ میں نے اپنی اولادوں کو خراب کیا اس موبائل کے پیچھے؟ اور مجھے یاد ہے اکثر یہ جملہ سنایا کرتے ہیں میاں شفقت صاحب کہ مولانا معین الدین لکھوی صاحب ایک مرتبہ کہیں مسجد کے اندر نماز کے بعد موبائل بول پڑا، تو مولانا معین الدین لکھوی صاحب کھڑے ہوئے تو انہوں نے اٹھ کے یہ جملہ بولا تھا کہ انہوں نے تمہاری اولادوں کو برباد کر دینا، یہ جملہ بولا تھا میاں صاحب، اولادیں برباد ہو گئی۔ پب جی گیم کے پیچھے قوم پاگل ہو رہی ہے، ہم یہ سمجھتے شاید گیم ہی کھیل رہا ہے، وہ دماغ اس کا پتہ نہیں کہاں پہ چلا گیا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا شروع ہو گیا، 5-7 سال کی عمر میں اس کو اینک لگ گئی، ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر
قیامت کے دن پوچھ ہوگی تجھے اولاد دی تھی، بتا اولاد کا کیا کرتا رہا۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے، اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ نے پوچھنا ہے، بتا تجھے اولاد دی تھی کیا کرتا رہا، کیسی تربیت کی ہے۔ سب سے پہلا حق جو اسلام نے دیا، حق کی زندگی دیا اولاد کو، کہ والدین کا حق بنتا ہے کہ اس کو زندگی کا حق دیں، وہ جیسے چاہے جیے اسلام کے مطابق، اسلام سے باہر نہیں۔ بیٹیوں کو پہلے زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت نازل کی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن وہ لڑکی سوال کرے گی کہ مجھے کس جرم کی پاداش میں زندہ درگور کیا گیا تھا۔ حق زندگی بیٹا ہے یا بیٹی، اس کو دینا حق بنتا ہے۔ ہم یہاں پہ اپنی یہ سوچتے ہیں کہ شاید روٹی کم ہو جائے گی، بچے دو ہی ٹھیک ہیں، تین ہو گئے جناب، نہیں تین اچھا، بندے پیچھے سے کئی کہنے والے ہوتے ہیں فیملی تیری پوری ہوگی، تو کڑے رولے پہ ہیں، تو کی کٹی جانا ہے، تینوں پتہ نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری اولادوں کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی دیتے ہیں، اس وجہ سے مفلسی کی ڈر سے تم نے اپنی اولادوں کو مارنا نہیں ہے۔ ہاں کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بیوی کو مسئلہ بن گیا ہے کہ اس کے لیے اس کی جان کو خطرہ ہے، پھر ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے کہ جناب اس کو اگر بچے 5 ہو گئے تو کھوانا کتوں انہوں نے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ رب العزت ہر چیز کو رزق دیتا ہے، جتنے بھی اس زمین کے اندر چوپائے موجود ہیں تیری اولاد کو بھی رزق ملے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فرمایا ان لوگوں نے خسارہ پایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی کی وجہ سے بغیر علم کے قتل کر دیا۔ تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، یاد رکھنا اس کا جو گناہ ہے نا بہت بڑا گناہ ہے، بے شک ان کا قتل خِطْئًا كَبِيرًا، اللہ رب العزت فرما رہے کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کا ختنہ کروانا ہے، اور وہ فطرت میں سے 7ویں دن کروا لیں، 7ویں دن کے بعد کروا لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی طبیعت بچے کی ٹھیک نہیں ہے تو 7ویں دن سے لیٹ بھی کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے عموماً 7ویں دن کیا جاتا ہے، ختنہ بھی عقیقہ بھی، اس کے سر کے بال بھی منڈوائے جاتے ہیں، لیکن 7ویں دن سے لیٹ ہو سکتا ہے اگر کوئی مجبوری ہو تو۔ تیسرا کہ یہ ہے کہ اس کا عقیقہ کرنا ہے، عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے، سنت رسول ہے 7ویں دن کی۔ اگر لیٹ ہو جاتا ہے، کوئی بندہ ایسا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، لیکن کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقۃ تذبح عنہ یوم السابع ویہلک ویسمى، فرمایا کہ اس کے بال بھی منڈوائے جائیں، 7ویں دن اس کا عقیقہ بھی کیا جائے، اس کا نام بھی رکھا جائے، اور یہ چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ اسلام سے قبل نام عجیب تھے، اللہ کے رسول نے کئی ناموں کو تبدیل کیا، جو نام اچھے نہیں تھے ان ناموں کو اللہ کے رسول نے تبدیل کیا۔ ایک ضعیف روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم، کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں کے ساتھ اور تمہارے باپوں کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، فاحسنوا اسماءکم، تو تم اچھے اچھے نام رکھا کرو، تمہیں کیا کیا کرو، اچھے اچھے نام رکھا کرو۔ اب اچھا اچھا نام رکھنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عام ٹرینڈ چلتا ہے نا کہ جناب قیامت کے دن انسان کو بلایا جائے گا اس کے نام کے ساتھ اور اس کی ماں کے نام کے ساتھ، اور یہ پتہ نہیں حکومت کو کس نے کہہ دیا کہ ماں کا نام اب 7 لازمی ہے، شناختی کارڈ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو ماں کا 7 نام لازمی ہے۔ اور یہ یورپی ملکوں کا رواج ہے کہ ان کے ہاں یہ چلتا تھا کہ ماں کے نام کے ساتھ، کیونکہ ان کو اپنے باپ کا جو پتہ نہیں ہوتا تھا اس لیے انہوں نے ماں کے نام کے ساتھ کیا۔ ہماری گورنمنٹ چونکہ ان کی محتاج ہے اس لیے انہوں نے بھی اٹھایا یہ سسٹم پاکستان میں بھی لاگو کر دیا، جبکہ قیامت کے دن اگر پکارا جائے گا تو تمہارے نام کے ساتھ اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ، ماں کے نام کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا۔
फ़अहसिनु अस्माकुम, तुम नाम अच्छे अच्छे रखो। कौन से नाम? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ताला को 2 नाम बहुत पसंद है, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान। जितने सहाबाए किराम हैं उनके नाम रख लें, सहाबियात हैं उनके नाम रख लें, अंबिया किराम के नामों के ऊपर रख लें। मोहम्मद नाम आप रख सकते हैं, अहमद रख सकते हैं नाम, कोई इसमें अर्ज वाली बात नहीं है। यकीन करें मेरे पास 2 किताबें पढ़ी हुई हैं नामों की, कि उनके अंदर नामों के मानी लिखे हुए हैं। डिक्शनरी भी पढ़ी हुई है अरबी लुगत की। कोई ऐसे लोग नाम बताते हैं ना कहीं लुगत में मिलता है ना गूगल से ही मिलता है नाम, पता नहीं वो नाम कहाँ से निकाल लेते हैं। तो कोशिश यही होती है जो दिमाग में बैठा हुआ है ना नाम, कि जनाब ए नाम जरा ने यही रखना ते ना मानी उन कढ़ के दो सानू के। हमारे शेख थे शेख असगर आजम साहब, अल्लाह ताला घड़ी करामत करे, चीचा वतनी के। उनके पास एक आदमी आया जी नाम दसो जी, उन्होंने को 10 का नाम बताए, फिर आ गए नहीं जी ये नहीं और 10 का दसो, 10 को और दसो, फिर दसो जी और क्या जी अच्छा हूँ नाम एक ही रह गया, जिब्रील रख लेंदा नाम, वो किसी ने दुनिया से नहीं रखा है। कैसे लोग हैं? इतने सहाबाए किराम की लिस्ट मौजूद है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, मुआविया, कितने प्यारे प्यारे नाम है सहाबाए किराम के, जिस जौन सा मर्जी नाम रखने यार, इसमें कौन सी बात है? तो जो नाम दिमाग में आ गया उसका मानी में ढूंढ के दें, वो नाम रखना, इसके अलावा हमने नाम नहीं रखना। अगला हक ये है कि उसको इस्लाम से शनासाई। हमारे अक्सर इस मस्जिद में भी कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे जिनको इस्लाम का नहीं पता हो, जिनको ख़त्म नबूवत का नहीं पता हो, जिनको अकीदा तौहीद का नहीं पता हो। और ये किसका हक़ है? वालिदैन का हक़ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है। फ़अबाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, उसके बाप उसके ईसाई बनाते हैं, यहूदी बनाते हैं या उसको मजूसी बनाते हैं। अगर तो हमने इस्लाम की शनासाई अपनी औलाद को दी है तो फिर तो ठीक है। अगर इस्लाम की शनासाई सिर्फ यही है कि जदी पुश्ती मुसलमान चलते आ रहे, प्यो मस्जिद मुअज्जिन सीगा, गो बाप जड़ा वो नमाज सफ़े अव्वल च पढ़ता सीगा, तो गो पुत्र जड़ा वा वो भी तीसरी सब च खड़ा कर नमाज पढ़ लेते हैं। ये कोई हमने शनासाई इस्लाम से उसको कोई नहीं दिया। हम ये समझते हैं कि शायद वो मस्जिद में आता है उसको इस्लाम से शनासाई है। मस्जिद में आके अल्लाह के नबी के पीछे नमाज़े तो अब्दुल्ला बिन उबई भी पढ़ता था। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, नमाज पढ़ने से किसी का ये नहीं हो सकता कि वो बंदा पक्का जन्नती है या इसको इस्लाम से सारी शनासाई हासिल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं इसका जनाजा पढ़ाऊँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आप 70 मरतबा भी जनाजा पढ़ें, कोई कबूल नहीं होना। फरमाया अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर मुझे पता हो कि 72 दफ़ा पढ़ने की वजह से इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ कर देगा, मैं 72 दफ़ा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। नमाज़ें कहाँ पढ़ता था? अल्लाह के रसूल के पीछे। उसको इस्लाम से शनासाई थी। हमें पता होना चाहिए हमारी औलाद को इस्लाम है क्या। नमाज पढ़ते हैं वो क्या है, नमाज में हम क्या अल्लाह से मांगते हैं, साल बाद रोज़े रखते हैं, रोज़े के असल में हक़ क्या है, हम क्यों उसके रोज़े रखते हैं। अगला जो हक़ है वो नस्ब का हक़ है। और ये भी हमारे यहाँ बहुत अजीब सा ट्रेंड चल चुका है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में माफ़ करे। नस्ब जो है ना, जिसकी औलाद है वही उसकी वल्दियत लिखवाए। हम में से क्या करते हैं जी, बेटा किसी का औलाद नहीं हुई जी, चलो कि तो ले लो बेटा या बेटी ले लो, वो बेटा या बेटी ले लिया, उसके साथ अपनी वल्दियत लिखवाए। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? फरमाया मन इद्दआ इला गैरि अबीही व हुवा यअलमु फलजन्नतु अलैहि हराम, जिसकी निस्बत अपने गैर बाप की तरफ हुई और वो जानता हुआ, फरमाया जन्नत उसके ऊपर हराम। ये एक हदीस है। दूसरी हदीस भी सुन लें। फरमाया ला तरगबू अन आबाइकुम फमन रागिब अन अबीही फहुवा कुफ्रुन, सही बुखारी की रिवायत है। आपने फरमाया अपने बाव अजदाद से मुँह न फेरो, जिसने अपने बाव अजदाद से मुँह फेरा फहुवा कुफ्रुन, उसने कुफर किया। एक की वरासत बनती नहीं है। मैंने किसी से बेटा लिया है, उसका वरासत में मेरी में कोई हक़ नहीं है, मेरी वल्दियत लगने की वजह से मेरी वरासत में उसको हिस्सा मिलता है, मैं मुजरम हूँ उसका। मेरी वरासत जिनके यहाँ तकसीम होनी थी उनका हिस्सा मेरे बेटों के गया, मैंने उनका हक़ मारा है। ये सारी खराबियाँ हमारे माशरे की। क्यों नहीं हम इस बात को समझते? हम समझते हैं ये मामूली सा केस है बस, कि बस वल्दियत लिखवा दी काम चलता है। ये मामूली सा केस नहीं है। आप एक चीज़ का हक़ है, उसका हक़ छोड़ के दूसरे को देते हैं, यही तो जुल्म है। और यही जुल्म है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जुल्म ज़ुलुमात यौमुल क़ियामा, एक जुल्म क़यामत के दिन कई जुल्मों की शक्ल में इंसान के सामने आए। यही तो जुल्म है जिसके बारे में हम समझते नहीं। हक़ रज़ात
ماں کا حق بنتا ہے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے. یہ تو اب ڈاکٹروں کی تصدیق بھی آ گئی کہ 2 سال تک دودھ پلانا بچے کو بچے کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. اگر بچے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ماں کا دودھ 2 سال تک بچے کو پلانا چاہیے. وہاں پہ کئی ایسے بھی ہیں جو دودھ پلانے سے بہت زیادہ کتراتے ہیں. اس لیے یہ اولاد کا حق ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے. اس سے اگلا یہ ہے کہ اس کی پرورش کا حق، اس کی پرورش اچھی کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دیا نا وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہو. ان کی اچھی پرورش کرتا ہے، ان کی اچھی جگہ پہ شادی کرتا ہے، دیکھ کے شادی کرتا ہے. کیا دیکھ کے شادی کرتا ہے؟ پیسہ، مال و دولت. یہی دیکھتے ہیں آج کل لوگ. میں تو اتنے رشتے کرواتا ہوں، مجھے تو کبھی کسی نے کہا دیا لبے ذرا ایسا منڈا ہوئے جنہوں 5 وقت مسیح پتہ ہوئے کہ 5 وقت نماز کس ٹائم. کبھی نہیں آج تک کسی نے. اچھی جاب ہوئے، اخلاقاً اچھا ہو، یہی ہم لوگ اٹھتے ہیں بس. کبھی نہیں آج تک کسی نے کہا جو دیکھا جو کہ منڈا 5 وقت کا نمازی ہوئے، اذانہ زونہ کیا نہ لا ہوئے. کبھی نہیں کیا کسی، کبھی نہیں کہا کسی. اور پھر ہم کوشش یہ ہوتی ہے کہ شادی ہوگی ہے اب ہوں بیٹی ساری سکھی رہے ساری زندگی. ہماری ترجیحات جب تبدیل ہوں گی تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ ہماری ترجیحات کے ہی مسئلے ہیں. ہماری ترجیحات جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. ترجیحات کی بات ہے یہ تو چلو ایک بات اور بھی کر دیتا ہوں. ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ اب میں نے MPA کے لیے پارٹی تڑا بازی یہ ترجیحات ہیں نا. نتیجہ دیکھا یہ کتنے دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کاڑا میں ایک جم خانہ کلب بنایا، کتنا پیسہ اس کے اوپر لگا دیا، کتنا پیسہ لگا دیا اس کے اوپر. موجودہ میں نے MPA کے لیے کام ہے نا. کوئی بھی ہو میں اس بات سے غرض نہیں ہے. جو کام غلط ہے وہ غلط ہے. اب کیا ہو رہا ہے کل کو پتہ ہے آپ کو کاڑا میں کیا ہو رہا ہے؟ اسی جم خانہ کا افتتاح ہے اور اس میں کل میوزیکل پروگرام ہے. اس کے اوپر بھی لاکھوں روپیہ لگایا جائے گا. سمجھ آئیے؟ یہ ہماری ترجیحات ہیں. کبھی ہم نے MPA کو کہا ہے کہ جناب آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اسلام کے خلاف ہو پھر آپ کو ووٹ دیں گے. نہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ساڑھے ٹاپ ٹائل لوائیں گا تو ووٹ لے لیں، نالیاں بنائیں گا گٹر بنائیں گا تو ووٹ لے لیں. ترجیحات ہماری یہ ہے نا. نتیجہ ہمارے سامنے ہے. جب ہماری ترجیحات ہی ایسی ہوں گی تو نتیجہ بھی یہی ہوگا. اب کل وہ لاکھوں روپیہ لگایا جائے گا جیسے وہ کاڑا سارا خوشحال ہے، ہر گھر کے اندر راشن پہنچ رہا ہے، کوئی غریب بھوکا نہیں سو رہا، اس لیے وہ پروگرام ہو رہا ہے. شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے نہیں مر جاتے ہیں. ہم اپنی ترجیحات تبدیل کریں اپنی اولاد کے لیے. تربیت کا حق. کیا تربیت ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ. اپنی اولاد کو نماز کا حکم. جب 7 سال کے ہو جائیں ان کو لے کے آئے. 10 سال کے ہو جائیں تو کیا فرمایا؟ 10 سال کے ہو جائیں فرمایا ڈانٹ کے ان کو مسجد میں لے کے آنا. اگلی بات وہ فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. 10 سال کا ہو جائے سگا بہن بھائی بستر کے اوپر اکٹھا نہیں لیٹ سکتا. سگا بہن بھائی بستر کے اوپر اکٹھا نہیں لیٹ سکتا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہتے کوئی گل نہیں، خیر خالہ دا ہی منڈا ہے، خیر پھر کی ہے. یار اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا؟ کہیں پہ اسکول میں یا کوئی ایسا اجمل صاحب ہیں یہ تقریر وغیرہ کرتے کہتے میرے مدرسے میں لڑکی پڑھتی تھی تو اس کو لینے اس کا کزن آ گیا. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا ابھی آپ کون ہے؟ کہتا جی میرا کزن ہے. کہتا میں نے اس کو بھائی کو فون کیا تو کہتا جی میری خالہ دا منڈا میں نے اعتماد ہے. کہتے میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے رسول کو اعتماد نہیں تھا، تجھے زیادہ اعتماد ہے. اللہ کے رسول نے جس کو غیر محرم کہا ہم سمجھتے ہیں وہ معمولی بات ہے. اللہ کے رسول کا اعتماد نہیں تھا. حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی دیر رہتے تھے؟ ہر وقت اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں میرا وقت مقرر تھا. میں نے جب اللہ کے رسول کے پاس جانا ہوتا تھا تو میں دروازے پہ جا کے کھانسی کرتا تھا تو اللہ کے رسول فرماتے تھے علی اندر آ جاؤ. بغیر اجازت حضرت علی کو گھر آنے کی اجازت نہیں ہے. تو ساڑھے یہاں کوئی مسئلہ نہیں. ترجیحات تبدیل ہو گئی. پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا جو کام وادی ہے پھر ہوں لے ہوں اسی یہ کام کریں گے. ہوں ساری عزت نہیں رہنی. پہلے عزت رہتی تھی.
پتہ نہیں ہم کہاں رہتے شریعت کی خلاف ورزی کر کے پھر ہم سوچتے ہیں کہ معاملات درست ہو جائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اور ساتھ یاد رکھیے شفقت و رحمت کا حق بھی ان کے پاس ہی ہے، اولاد کے ساتھ شفقت و رحمت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کو حکم دیا اسلام کے معاملے میں، تو سکول چو فیل ہوئی نا تو ٹھوڈیا نہ کٹا لا پہ آپ ہمیں کلاس نہ پیو پڑھے ہو، تو نے کیوں نہیں پڑھا؟ کہنا میں تو نہیں پڑھے تو پڑھ لے بھی ایڈے کیڑی ویلنے چبائی انہوں ٹھوڈیا نہ مارنا تو ایسی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ہے، اللہ کے رسول نے بچے کے ساتھ بچے کا بوسہ یہ کہنے لگے اقرا بن حابس پاس بیٹھو، کہتے میرے 10 بیٹے میں نے بوسہ نہیں لیا۔ فرمایا جو شفقت نہیں کرتا اس کے اوپر بھی شفقت نہیں کی جاتی، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو ہمیں ان کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہاں غلطی ہو گئی ہے تو ان کو ڈانٹ بھی لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ